ہمارے ہاں جب بھی وراثت کی بات کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ جی مردوں کو زیادہ دیا گیا، عورتوں کو کم دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے اور اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس میں تقسیم ہرگز مرد اور عورت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے تو اس لیے اس کو زیادہ دیا جائے، یہ عورت ہے تو اس کو کم دیا جائے۔ مرد عورت کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر تقسیم ہے تو قرابت کی بنیاد پر ہے، یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر۔ اگر تقسیم ہے تو اولاد کی بنیاد پر ہے۔ اگر تقسیم ہے تو مالی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہیں۔ جس کی زیادہ مالی ذمہ داری ہیں اس کو اس حساب سے پھر زیادہ دیا گیا۔ یہ تین بنیادیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وراثت کو تقسیم کیا گیا، مرد عورت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اسلام میں، تو وہ گویا کہ اسلام کے قانون وراثت سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسلام کا قانون وراثت کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے، اب وقت نہیں کہ میں جزیات میں جاؤں، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ 10 درجے یا 10 حالتیں اور 10 صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر دیا گیا ہے۔ مزید 10 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورت کو مرد سے زیادہ دیا گیا ہے۔ مزید 10 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عورت کو دیا گیا، مرد کو نہیں دیا گیا۔ اور 4 ایسی حالتیں اور 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں مرد کو عورت سے زیادہ دیا گیا۔ وہ کیوں دیا گیا؟ وہ پھر مالی ذمہ داری ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو علم وراثت کے ماہر ہیں، علم وراثت کے ماہر، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کرائٹیریا اور معیار جو برقرار رکھا گیا وہ عورت کا حصہ ہے، مرد کا حصہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن عورت کے حصے کو مقرر کیا گیا۔ اب یہ مالی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا۔ سورۃ النساء میں ہی ہم 5ویں پارے میں کل ہم پڑھیں گے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ اب واضح بات ہے کہ جب مرد پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا جائے گا تو پھر اس کو دیا بھی جائے گا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں ایک نوجوان کی مثال دیتا ہوں کہ جب وہ طالب علم تھا تو وہ 10,000 روپیہ کماتا تھا۔ وہ اپنے 10,000 میں سے بھی 2-4 ہزار بچا لیتا تھا جب وہ اکیلا تھا، لیکن جب اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، وہ آج اگر 3 لاکھ روپیہ بھی کما رہا ہے تو 3 لاکھ روپے میں سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتا۔ اب اس کا وہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ واضح بات ہے کہ اس کا گھر ہے، گھرانہ ہے، خاندان ہے، اس کی بیوی بچے، وہ ان پہ خرچ کرتا ہے۔ 3 لاکھ کمانے کے باوجود بھی 1 روپیہ نہیں بچا سکتا، لیکن جب اکیلا تھا 10,000 کماتا تھا اور اس 10,000 میں سے بھی 2-4 ہزار بچا لیتا تھا۔ آج 3 لاکھ کما کر بھی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرے بچے ہیں، ان پر تو نے خرچ کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح لے لیجئے کہ اگر بیوی کماتی ہے، چاہے وہ 20,000 کمائے، 10 کمائے، 50 کمائے، 1 لاکھ کمائے، وہ اسی کے پاس ویسا کا ویسا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے کپڑوں پر، اپنے جوتوں پر، اپنی ضرورت کی چیزوں پر لگائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ اس کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ اس سے خامند ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ماں باپ ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے یہ ہمارا حق ہے، یہ تم ہمیں دو، اس میں سے کوئی بھی تقاضا نہیں کر سکتا۔ لیکن مرد بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، اس سے والدین بھی تقاضا کرتے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ وہ تقاضا کریں، بیوی بھی حق رکھتی ہے کہ وہ تقاضا کرے، بچے بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ تقاضا کریں، اس سے مانگیں۔ اس نے مہر بھی ادا کرنا، شادی کا نان نفقہ جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی شریعت میں، دین میں، اس نے اس کو بھی ادا کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں بھی اسی کا کردار، یعنی رہائش کے حوالے سے باقی معاملات ہیں معاشی، ان میں بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ جب مرد ذمہ دار ہوا تو اگر کہیں پر آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً یہ کوئی
3 حصے بنتے ہیں، یعنی 30 حصے ہیں، 30 حالتیں ہیں، 30 صورتیں ہیں کہ جہاں پر عورت مرد سے زیادہ لے جاتی ہے۔ ایک حصے میں مرد عورت برابر ہیں، اور صرف 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مرد کو زیادہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مالی ذمہ داریاں اس کے سر پر ہوتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ہے اسلام کا قانون وراثت۔ اگر جزئیات میں جائیں گے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو میں بتا سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اور آخری بات جو بڑی بنیادی بات ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام کا اگر قانون وراثت ہے یا کوئی بھی نظام ہے تو وہ عدل اور توازن پر قائم ہے، مساوات پر قائم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مساوات تو یہ ہوتی نا کہ دنیا میں صرف مرد ہوتے پھر مساوات قائم کی جاتی، دنیا میں صرف عورتیں ہوتی تو مساوات قائم کی جاتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے، مختلف پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے فنکشن اور اس کی ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں مختلف، عورت کی ذمہ داریاں مختلف۔ یہ جب انسان کی صنف میں، جنس میں فرق پیدا ہوا، اس سے انسان کی نفسیات میں فرق آیا، انسان کی عقل میں فرق آیا، انسان کے مزاج اور طبیعت میں فرق آیا، انسان کی ذمہ داریوں میں فرق آیا۔ جب یہ فرق پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقسیم عدل اور توازن کے بنیاد پر کی ہے، مساوات کی بنیاد پر نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک نے اس لیے اس بارے میں واضح طور پر یہ کہا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت دی، فضیلت سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی منصب دے دیا گیا کسی کو، مرد کو یا عورت کو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص اوصاف میں، خاص صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے سے نمایاں کیا۔ کہیں پر عورت نمایاں ہے، کہیں پر مرد نمایاں ہے، کسی میں کوئی خاص صفت اور وصف اللہ نے مرد کو دے دیا اور کہیں پر کوئی خاص وصف اللہ نے عورت کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی تمنا مت کرو، یعنی جو عورت ہے وہ عورت رہے، جو مرد ہے وہ مرد رہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، عورت کمائے مرد کمائے، وہ انہی کے لیے، یعنی وہ اچھے اعمال، اچھے کام اور کاروبار، تجارت، جو کچھ کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔